کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کی ریاست نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اور پاکستان کی عمومی تاریخ کو مسخ کیا ہے، اور آج جو نصاب یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس میں تاریخ یقینی طور پہ وہ نہیں جو حقیقت میں ہے۔ نوجوان نسل اگر سیاسی تاریخ کا جائزہ لینا چاہتی ہے تو یقینی طور پہ مظہر کی یہ کتاب ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ گفتگو بہت ہوئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، لیکن میں اس بات کا احساس ہے مجھے کہ آپ بڑی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ چند اشاروں میں اگر میں بات کر سکوں مختصر طور پہ تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے حساب سے ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے پہ الزام رکھتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی یہ روش جاری رہے گی، لیکن آج پاکستان ایک ایسے پریسپس پہ آ کے کھڑا ہوا ہے جہاں پہ آپ جیسے لوگ جو کریم دی کریم ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، ان کو یہ بات لازم ہے کہ اگر اس بھنور سے اس ملک نے نکلنا ہے اور یقینی نکلنا ہے تو ایک نیشنل ڈیبیٹ کا آغاز جو ہے وہ ہونا لازم ہے، اور نیشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر کہیں کہ جی یہ ایک لائٹ سوئچ ہے، آف کریں گے تو کل آئی ایس آئی کی انوالومنٹ پاکستان کی سیاست میں ختم ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ سیاسی تجزیہ اس کا مختصر طور پہ میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس خطے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے آج دن تک سلیکٹڈ اور سلیکٹر کی سیاست ایک یا دوسری شکل کے اندر چلتی آئی ہے۔ پہلے برٹش راج تھا، they were the selectors and they used to select Pakistan's landed aristocracy to be able to govern۔ پھر برطانوی راج ختم ہوا، برطانوی سامراج یہاں سے گیا تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سامراج تو چلا گیا، لیکن کلونین مائنڈ سیٹ اور کلونیلائزیشن جو وہ کر کے گیا وہ آج دن تک موجود ہے۔ آج بھی پاکستان کی نوکرشاہی، چاہے وہ سول یا ملٹری بیوروکریسی ہو، اس کا وہی برطانوی سامراج کا کلونین مائنڈ سیٹ ہے۔
لہٰذا وہی بات آج بھی چل رہی ہے۔ 47 میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان کا جو مقصد تھا، جس کو قائد اعظم نے بنایا اور کہا کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، لیکن ان کے جانے کے بعد پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان کا مقصد تبدیل کر دیا اور پاکستان کو ایک گیرزن اسٹیٹ کے اندر بنا دیا۔ لہٰذا جب آپ گیرزن اسٹیٹ بن جاتے ہیں، جب آپ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بن جاتے ہیں، تو آپ کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں۔ 47 میں اور اس کے بعد پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی نے سول بیوروکریسی کو ساتھ ملاتے ہوئے مختلف پارٹنرز کی تلاش شروع کی۔ اس میں سیاسی جماعتیں شامل تھیں، اس میں ریلیجس رائٹ شامل تھا، اس میں پاکستان کی عدلیہ شامل تھی، اور اس میں پاکستان کی معذرت کے ساتھ میڈیا کے کچھ اشخاص بھی شامل تھے، جس کی جب ضرورت پڑتی تھی they would become the favorites and the military would continue to make their hold stronger by forging alliances with these people. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو سسٹم ہے سیاسی، وہ میرے حساب سے ایک کاسٹ سسٹم ہے، اور اس کاسٹ سسٹم کے اندر بروٹ فورس اور را پار جو ہے وہ گورن کرتی ہے۔ لہذا جس کے پاس بروٹ فورس اور را پار ہے وہ اس کاسٹ کا برہمن ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے he is relegated to the lowest rung of the triangle۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف اوقات کے اندر، اور اس میں کوئی آراء نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اس وشس سرکل کو توڑنا ہے تو پھر کرٹیسزم اور سیلف کرٹیسزم جو ماؤ زیدونگ کا تھا وہ لازم ہے۔ اس میں انفارچونیٹلی سیاسی جماعتوں کا بھی ایک رول رہا ہے۔ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر سول ملٹری یا ملٹری بیوروکریسی کا مختلف اوقات میں ساتھ دیا۔ بریف انٹروڈیوس تاریخ کے اندر ضرور آئے جب سیاسی جماعتوں نے یا سیاسی لیڈرشپ نے ریزسٹنس شو کرنے کی کوشش کی، لیکن they were wiped away to be only remembered by history۔ لیکن یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ کبھی سیاسی جماعتیں بنی حصہ، کبھی پاکستان کا ریلیجس رائٹ بنا حصہ، اور کبھی پاکستان کی جوڈیشری بنی اس کا حصہ۔ بہت سی ایسی ججمنٹس آئیں جنہوں نے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا، یہاں تک گئیں ججمنٹس کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو آئین کو امینڈ کرنے کی بھی پاور دے دی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب 58(2)B کو پارلیمان نے ختم کیا تو ہم نے سوچا کہ ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا، اور غالباً اس کے ذریعے سے اب
ایک نئی تاریخ عوام کی حکمرانی کی، پارلیمان کی اسٹیبلٹی کی سامنے آئے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 58(2)B کو پاکستان کی جوڈیشری نے ریپلیس کر دیا، اور جس طرح 58(2)B استعمال ہوا کرتا تھا الیکٹڈ گورنمنٹس کو ہٹانے کے لیے، اس طرح جوڈیشری استعمال ہونے لگی الیکٹڈ گورنمنٹس اور پرائم منسٹرز کو ہٹانے کے لیے۔ میں نے آپ سے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر رکھوں۔ اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ان تمام چیزوں کو حل کرنے کا راستہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہے، اور یہ بہت کہا جاتا ہے کہ جی نیشنل ڈائیلاگ اگر ہوگا تو اس کو انیشیٹ کون کرے گا؟ نیشنل ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنے کے لیے پاکستان کی پارلیمان اور بالخصوص پاکستان کی سینٹ موجود ہے۔ سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، چاروں صوبوں کی اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے، اور سینٹ کے اندر ایک نئی جو دوسری سینٹس یا دوسری پارلیمان کے اندر چیز موجود ہے وہ کمیٹی آف دا ہول ہے۔ جب پورا ہاؤس اپنے آپ کو ایک کمیٹی کی صورت کے اندر تبدیل کر لیتا ہے، اور پھر کسی کو بھی اس کمیٹی میں مدعو کیا جا سکتا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی آف دا ہول میں بلا کے اور ڈائیلاگ کا آغاز ہونا چاہیے، اور یہ میں بات ہوا میں نہیں کر رہا۔ 2017 میں جب میں چیئرمین سینٹ تھا تو ہم نے کمیٹی آف دا ہول کی اور چیف آف آرمی سٹاف کو بلایا، اور چیف آف آرمی سٹاف اور DGISI اس کمیٹی آف دا ہول کے سامنے پیش ہوئے۔ اسی طرح ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان، اس وقت جمالی صاحب تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی تشریف لائیں ان اے سیپریٹ میٹنگ، وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی گفتگو کی۔ So I'm not talking in the air or off the cuff. This is something which has been experimented with and it has taken place. لیکن صرف ڈائیلاگ اس کا راستہ نہیں ہے۔ ڈائیلاگ کے علاوہ مائنڈ سیٹ، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے۔ جب تک مائنڈ سیٹ کی تبدیلی تمام سٹیک ہولڈرز کے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اور مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کون لائے گا؟ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی آپ لائیں گے، پاکستان کی سول سوسائٹی لے کے آئے گی، پاکستان کے انٹلیکچوئلز لے کے آئیں گے، وہ پریشر بلڈ کریں گے کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب حق کے حکمرانی پاکستان کے عوام کا ہے۔ شکریہ۔